صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی ہے. گزشتہ جو تفسیر ہوئی تھی اس کے اندر یہود و نصارہ کی دشمنی کے تعلق سے بات آئی تھی کہ وہ لوگ مسلمانوں سے کیوں دشمنی کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. اور آج یہود و نصارہ کے ایک خاص صفت کے بارے میں اللہ رب العزت یہاں بیان کر رہے ہیں. دو آیتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے. آیت نمبر 70 پر 5، آیت نمبر 70 پر 6. پہلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اہل کتاب میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس انبار کا انبار مال بھی امانت رکھ دو، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، کہ اگر تم ان کے پاس بہت بڑا خزانہ بھی اگر امانت کے طور پر رکھو گے تو وہ اس کو تمہارے پاس واپس لا کر دے دیں گے. اور انہی میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ اگر تم ان کے پاس 1 دینار بھی امانت کے طور پہ رکھو گے، لا یؤدیہ الیکا، وہ لوگ تمہیں واپس نہیں کرتے، الا ما دمت علیہ قائما، مگر ہے کہ کوئی اس کے سر پر کھڑا ہو جائے. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر غیر اہل کتاب کے بارے میں کسی طرح کا کوئی الزام نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جانتے بھی ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت چاہے یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں، ان کے ایک اچھی عادت اور بری عادت دونوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں. اچھی عادت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ میں سے بعض وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کے پاس تم خزانہ بھی امانت کے طور پہ رکھو گے اور بہت زیادہ مال بھی اگر تم ان کے پاس امانت کے طور پہ رکھو گے، جب تم کبھی اس مال کا سوال کرو گے تو فوراً وہ لوگ کیا کریں گے؟ دے دیں گے. اس میں سے کچھ بھی جو ہے لینے کی کوشش نہیں کریں گے. اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ،
ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ اگر ان کے پاس تم 1 دینار بھی امانت کے طور پہ رکھو گے تو وہ لوگ تم کو واپس دینے کی کوشش نہیں کریں گے، مگر کب دیں گے وہ لوگ؟ جبکہ کوئی آدمی ان کے پیچھے پڑ جائے اور اس کو لینے کی پوری کوشش کرے تو اس وقت وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ 1 دینار اس کو واپس کریں گے۔ تو یہاں جو ہے دونوں باتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جو امانتوں کو پورا ادا کرتے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جو امانتوں کو ادا ہی نہیں کرتے، اور یہ جو چیز ہے یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ ہی بولتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ آدمی کسی بات کا وعدہ کر لیتا ہے تو وعدہ پورا کرنے میں کوئی کوشش نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں وہ منافق ہے۔ تو اس میں سے ایک چیز کا یہاں ذکر ہو رہا ہے قرآن کی آیت کے اندر امانت کے بارے میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چاہے یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں، ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں اگر تم ان کے پاس بہت بڑا مال امانت کے طور پہ رکھو گے، جب بھی تم ان سے اس مال کا مطالبہ کرو گے تو فوراً وہ لوگ کیا کر دیں گے؟ تم کو واپس دے دیں گے۔ لیکن بعض لوگ ان میں سے وہ ہیں کہ اگر ان کے پاس، یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ، 1 دینار کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ 1 دینار بھی تم اگر ان کے پاس امانت کے طور پہ رکھو گے، جب تمہیں کبھی ضرورت پڑے اور تم اس 1 دینار کا مطالبہ کرو تو اس 1 دینار کو بھی تم کو کیا کریں گے؟ وہ لوگ نہیں دیں گے، واپس نہیں لوٹائیں گے، مگر الا ما دمت علیہ قائما، مگر ایک کوئی آدمی اس کے سر پہ کھڑا ہو جائے، یعنی کہ اس کے پیچھے لگ جائے کہ بھئی میرا مال دینا ہی دینا ہے، تو اس کے بعد جو ہے مجبوراً وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ 1 دینار اور وہ چھوٹا سا مال ان کو واپس کریں گے۔ تو یہ چیز جو ہے بہت بری چیز ہے، اور یہ مسلمانوں کے اندر بھی بہت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ مسلمان جو ہے آج مسلمانوں کے اندر اتنی خرابیاں آ چکی کہ ان خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ مسلمان کے پاس اگر امانت رکھی جائے تو مسلمان بھی ان امانتوں میں خیانت کرتا ہے، حالانکہ مسلمان کا یہ اخلاق نہیں، مسلمانوں کی یہ اخلاق نہیں۔ مسلمان کون ہے؟ کہ سچا پکا مسلمان وہی ہے کہ وہ آدمی، وہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے مال کی طرف نگاہ بھی نہ ڈالے، وہ پکا سچا مسلمان ہے۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، یا پھر جو ہے تشریف لانے کے بعد بھی پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی کہیں جانا ہے، کسی کو سفر میں جانا ہے، تو اس کے گھر میں اگر لڑکی ہوتی تو اس لڑکی کو مسلمان کے گھر میں رکھ کر امانت کے طور پہ چلا جاتا تھا، اور واپس آنے تک وہ مسلمان اپنے گھر میں اس لڑکی کو اپنی بچی کی طرح پالتا تھا، اپنی بچی کی طرح اس کی جو ہے پوری نگرانی کرتا تھا۔ اور اسی طریقے سے لوگ سفر میں جاتے ہوئے مسلمانوں کے ہاتھ میں بہت مال دے کر چلے جاتے تھے کہ بھئی ہم سفر میں جا رہے ہیں، اگر ہم یہ مال سفر میں لے کے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ چوری ہو جائے، کوئی جو ہے ڈاکو آ جائے ہمارے مال کو پورا لوٹ لے، تو اس لیے کیا کرو یہ مال جو ہے اپنے پاس رکھو، جب ہم سفر سے واپس آئیں گے تو مال لے لیں گے۔ تو وہ زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ مال کو حفاظت سے اپنے گھر میں رکھتے تھے، وہ لوگ آتے سفر سے تو اپنا مال کا مطالبہ کرتے تو مال مل جاتا تھا ان کو۔ لیکن آج کل کا مسلمان ایسا نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر اتنی خرابی آ چکی، اتنا بگاڑ آ چکا ہے کہ مسلمان صرف جو ہے نام کا مسلمان ہے، اس کے اندر جو اخلاق ہونی چاہیے وہ تمام اخلاق ختم ہو چکی۔ آج کسی کے پاس امانت کے طور پہ رکھو کوئی چیز، میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی پورے لوگ ایسے ہی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس امانت کے طور پہ کوئی چیز رکھیں گے تو جب ہم کو ضرورت پڑے گی ہم اس کا مطالبہ کریں گے تو اس کو جو ہے ہم کو واپس نہیں لوٹائیں گے، اگر واپس لوٹائیں گے بھی تو اس کو استعمال کر کے لوٹائیں گے۔ تو
ایک مسئلہ جو ہے یہاں عرض کرنا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمارے گھر میں امانت کے طور پہ کوئی چیز رکھتا ہے، چاہے پیسہ ہو چاہے کوئی اور استعمال کی چیز ہو، تو استعمال کی چیز ہو، پیسہ ہو، ہمارے پاس امانت کے طور پہ وہ چیز آنے کے بعد کیا ہم وہ چیز استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ مسئلہ جو ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ بھئی امانت کے طور پہ جو چیز رکھی گئی ہے اس کے اوپر ہمیں کسی طرح کا کوئی حق نہیں، صرف ہم اس مال کے نگران ہیں، اس مال کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں، اس مال کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، چاہے پیسہ ہو چاہے کوئی اور چیز ہو۔ یہاں تک جو ہے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو امانت کے طور پہ پیسے دے دے، مثال کے اعتبار سے چھٹا یعنی کہ چلر جو پیسہ ہوتا ہے وہ دے دے یا نوٹ دے دے، تو اس نوٹ کو اور اس چلر کو بدلنے کا بھی جو ہے مسلمان کو اختیار نہیں، بدلنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ تو اتنا جو ہے امانت کا پورا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور شریعت ہمیں یہی سکھاتی ہے، شریعت ہمیں اسی بات کا حکم دیتی ہے۔ تو اس لیے اور ایک مسئلہ ذہن میں آیا کہ آج کل بہت زیادہ جو ہے اس میں گڑبڑی ہو رہی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو کوئی پریشانی آ گئی، پریشانی آنے کے بعد اس کے پاس پیسہ نہیں رہتا، بہت مجبور رہتا ہے آدمی، تو وہ آدمی جو ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے پاس جو مال رہتا ہے، وہ مال کیسا بھی ہو، چاہے گاڑی ہو چاہے اور کوئی چیز ہو، سونا ہو چاندی ہو یا کوئی اور چیز ہو، وہ چیز گروی رکھ لیتا ہے، گروی رکھ کر پیسے لیتا ہے، پیسے استعمال کر لیتا ہے، اور اس کے بعد پیسے واپس دے کر اپنے مال کو چھڑا لیتا ہے۔ تو جس آدمی کے پاس مال گروی رکھا جاتا ہے تو وہ لوگ، غیروں کی بات نہیں، غیروں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ مسلمانوں کا یہاں سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو جس کے پاس کوئی آدمی گروی رکھا ہے کوئی چیز، کیا وہ آدمی کو حق ہے کہ وہ آدمی اس گروی رکھی ہوئی چیز کا استعمال کرے؟ تو شریعت یہی کہتی ہے کہ بھئی گروی رکھی ہوئی چیز کا استعمال بالکل جائز نہیں۔ چاہے آدمی وہ مال اپنے پاس رکھ کر پیسہ اس کو دے دیا، اپنا مال اس کے پاس چلا گیا، اپنا پیسہ اس کے پاس چلا گیا، پھر بھی ہم کو جو ہے اس کے اوپر حق نہیں ہے، بس ہم اس مال کے ذمہ دار ہیں، نگران ہیں، نگہبانی کرنے والے ہیں، اور جو مدت دونوں کے درمیان میں متعین ہوتی ہے کہ گروی رکھنے والے اور گروی لینے والے کا درمیان میں جو مدت متعین ہوتی ہے، وہ مدت اگر ختم ہو گئی، گروی رکھنے والا پیسہ واپس نہیں دیا، اب اس آدمی کو اختیار ہے، بس اتنا اختیار ہے کہ جتنا آدمی پیسہ اس کو سامنے والے کو دیا ہے وہ سامان سے اتنا پیسہ لے اور باقی سامان اس کو واپس کرے۔ مثال کے اعتبار سے ایک آدمی جو ہے ایک گاڑی رکھ کر گروی میں 10,000 روپے پیسے لے لیا، گاڑی کی قیمت ہے 30,000 روپے، اب مدت 1 سال مقرر ہو گئی دونوں کے درمیان۔ مدت مقرر ہونے کے بعد جو آدمی گروی رکھا ہے گاڑی، اس کے پاس پیسے جو ہے پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکا، وہ آدمی مجبور ہو گیا، 1 سال کی مدت ختم ہو گئی۔ ختم ہونے کے بعد جس کے پاس گروی رکھا ہے اس آدمی کو اتنا حق ہے کہ وہ آدمی کیا ہے، اگر اس کے پاس سہولت ہے تو وہ آدمی کیا کرے کہ بھئی اس کے لیے اور کچھ دن، 1 مہینہ 2 مہینہ اور کچھ وقت دے دے۔ اگر اس کے پاس خود ایسا جو ہے انتظام نہیں ہے، اتنی سہولت اس کے پاس نہیں ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ گاڑی جو گروی لے لیا ہے اس گاڑی کو فروخت کر کے 10,000 روپے اپنے لے لے، 20,000 روپے اس کو واپس لوٹا دے، اتنا حق ہے صرف۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ 10,000 روپے لے لیتے ہیں گروی رکھ کر، اور جو مال رکھ رہا ہے وہ لاکھ روپے 50,000 روپے کی مدت ختم ہو جاتی ہے، پیسہ واپس نہیں لوٹاتے، تو مدت جیسے ہی ختم ہو گئی 50,000 کا لاکھ روپے کا مال جو ہے وہ آدمی جو ہے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ قانون ہے، یہ رول ہے، اللہ کا ایسا قانون نہیں، اللہ کا ایسا وصول نہیں ہے، شریعت کا ایسا ضابطہ نہیں ہے۔ تو شریعت کا جو ضابطہ ہے، شریعت کا جو وصول ہے، اس کے اوپر ہم کو آنا پڑے گا۔ تو یہاں جو ہے اللہ رب العزت امانت کے طور پہ فرما رہے ہیں کہ بعض وہ لوگ ہیں جن کے پاس اگر تم ڈھیر کا ڈھیر مال امانت کے طور پہ رکھو گے، پھر بھی وہ لوگ تمہارے مال میں خیانت نہیں کرتے،
کچھ لوگ وہ ہیں اگر 1 دینار بھی تم ان کے پاس امانت رکھتے ہو تو وہ 1 دینار بھی تم کو واپس نہیں لوٹاتے. اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے. اشکال کیا ہے کہ بھئی یہود ہوں یا نصارہ ہوں، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، دونوں جو ہیں اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اب اللہ رب العزت جبکہ وہ لوگ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی تعریف کیوں کر رہے ہیں قرآن کے اندر؟ تو یہ اشکال، اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی اگر کسی آدمی کے اندر چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، مشرک ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، اہل کتاب کی تو بات بہت دور کی، لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو غیر مسلم ہے یا کافر ہے، مشرک ہے، اس کے اندر بھی کوئی اچھی چیز دیکھے تو مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان اس چیز کی وجہ سے اس کی تعریف کرے. اگر وہ چیز ہمیں پسند آتی ہے تو وہ چیز ہم اس آدمی سے لیں، اس میں جو ہے کوئی برائی نہیں ہے. اگر ہم یہ سوچتے رہ جائیں گے کہ بھئی آدمی جو ہے سامنے والا آدمی غیر مسلم ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اس سے ہم کیوں یہ چیز لیں گے، وہ آدمی جو ہے جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا، اس کی عادتیں ہم لیں گے تو ہم بھی جو ہے جہنم میں جائیں گے. تو ہر عادت کے بارے میں یہ بات نہیں ہے، بلکہ جو اچھی عادتیں ہیں ان کو لینے میں کوئی قباحت نہیں، کوئی برائی نہیں. اگر کوئی آدمی اچھی عادتوں کو لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی عادتیں اچھی ہو جائیں گی. تو اس لیے یہاں جو ہے اشکال کا جواب یہی ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی اچھی چیز دیکھیں تو اس کی تعریف کریں اور اس اچھائی کے تعلق سے لوگوں کو بتائیں کہ بھئی فلانے آدمی کے اندر یہ اچھائی ہے، یہ جو ہے اچھی چیز اس کے اندر ہے. تو آگے اللہ فرما رہے ہیں ذالک بأنہم قولوا لیس علینا فی الأمیین سبیل. اس سبب سے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں، یعنی کہ اہل کتاب کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اگر تم ان کے پاس امانت رکھتے ہو تو بعض لوگ وہ ہیں کہ وہ امانت کا حق ادا نہیں کرتے، بعض لوگ وہ ہیں امانت کا حق ادا کرتے ہیں. جو لوگ امانت واپس نہیں کرتے وہ لوگ کیا دلیل دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا مذہب کا ماننے والا غیر مسلم آ کر ہمارے پاس امانت رکھتا ہے، اگر وہ مال ہم استعمال کر لیتے ہیں تو ہمارے اوپر کوئی سوال و جواب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ لوگ اس بات سے جو ہے دلیل دیتے ہیں، حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا بالکل جھوٹ ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ. وہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور اللہ کے اوپر جو ہے جھوٹا الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، حالانکہ ہماری شریعت ہو، اس سے پہلے جتنی شریعتیں آئیں، جتنی آسمانی کتابیں آئیں، کسی کے اندر ایسا حکم موجود نہیں. حالانکہ اللہ رب العزت اتنے جو ہے بندوں سے محبت کرنے والے، اتنا جو ہے رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے، پھر اللہ رب العزت کیوں دوسروں کو ظلم کی دعوت دیں گے؟ ظلم کے بارے میں کس طرح اللہ رب العزت حکم دیں گے؟ تو اس لیے لوگوں کا یہ کہنا بالکل جھوٹ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہ وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اللہ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں اور وہ لوگ خود جانتے بھی ہیں کہ اللہ نے ایسا کوئی حکم نازل نہیں کیا. ان لوگوں کو معلوم بھی ہے، وہ لوگ جانتے بھی ہیں کہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے، پھر بھی وہ لوگ جو ہے ہٹ دھرمی میں، ضدی پن میں یہ کام کرتے ہیں. آگے اللہ فرما رہے ہیں بلا من اوفا بعہدہ واتقى. یہاں اللہ رب العزت جو 2 چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، اور جس کے اندر یہ دونوں چیزیں آ گئیں وہ اللہ والا بن جائے گا، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا. دونوں چیزیں کیا ہیں؟ بلا من اوفا بعہدہ واتقى. جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے. یعنی کوئی آدمی کسی سے معاملہ کر لے، کوئی وعدہ ہو جائے تو اس وعدے کو پورا کرنے کی جو آدمی کوشش کرتا ہے، پورا کرنے کی جس کے اندر جو جذبہ رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتا ہے، تو یہ 2 چیزوں کی وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں یحب المتقین فإن اللہ یحب المتقین. بے شک اللہ تعالیٰ اس آدمی کو محبوب رکھتے ہیں، وہ آدمی متقین میں سے ہوگا اور پرہیزگار لوگوں میں سے ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر آنے کی ضرورت ہے کہ ایک عہد و پیمان اور امانتوں کا ادا کرنا. کوئی آدمی ہمارے پاس امانت رکھے اور امانت رکھنے کے بعد وہ آدمی آ کر ہم سے سوال کرے تو ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مال خوشی سے واپس لوٹا دینا چاہیے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی صحابی اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بھائی ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، ان کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر کہ وہ لوگ جو ہے ان کے پاس بہت ہی زیادہ پیسہ مال امانت کے طور پہ رکھتے تھے. جو بھی آدمی رکھتا تھا اس سے کہتے تھے کہ بھئی آپ میرے پاس امانت کے طور پہ رکھتے ہو، لیکن میری بات آپ سے یہی ہے، میری گزارش یہی ہے کہ آپ میرے پاس امانت کے طور پہ مت رکھو، بلکہ یہ چیز مجھے قرض دے دو، یہ چیز مجھے قرض دے دو. قرض دے دو گے تو مجھے جو ہے اس مال کے اوپر پورا حق رہتا ہے، اس کو میں جو ہے کسی کے اوپر بھی خرچ کروں. تو ہر آدمی کو جو ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یہی کہتے، تو ہر مال رکھنے والا آپ کو جو ہے اپنا مال قرض کے طور پہ دے دیتا. تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کیا کرتے، اس مال کو لینے کے بعد اپنے ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ غریبوں میں بانٹ دیتے تھے. اس کے بعد جب بھی وہ مطالبہ کرتے تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اللہ سے دعا کرتے، اللہ انتظام کر دیتے، اس آدمی کا قرض ادا کر دیتے تھے. تو اتنا جو ہے زیادہ اتنا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ دوسروں کا مال، دوسروں کی امانت رکھی ہوئی چیزوں کے اوپر ہمیں کسی طرح کا کوئی حق نہیں. اگر ہم دوسروں کے مال کے اوپر ہمارا دل جو ہے للچاتا ہے، ہمارے دل کے اندر حرص پیدا ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں، ہم اللہ کے محبوب نہیں بنے اب تک. تو اس لیے ضروری ہے کہ دوسروں کے مال کے اوپر ہمیں حرص نہیں ہونی چاہیے اور للچائی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھنی چاہیے. جب یہ بیماریاں آئیں گی تو امانت کا ہم پورا حق ادا نہیں کر سکتے، امانت مکمل طریقے سے ادا نہیں کر سکتے. تو اس لیے ضروری ہے کہ مال کی محبتوں کو دل سے نکالیں گے تو تب جا کر جو ہے امانتوں کا حق ادا کرنا ہمارے لیے آسان، اور جو چیز کسی بات کا کسی سے وعدہ کریں تو اس وعدے کو پورا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو یہ جو ہے قرآن آج کی جو تفسیر ہے، آج کی تفسیر میں ہمیں یہ دو باتیں جو ہے عمل کے طور پہ بتائی جا رہی ہیں. ایک بلکہ تین باتیں ہو گئی، ایک امانت کا حق ادا کرنا، دوسری چیز کسی سے وعدہ کر لیا تو وعدہ پورا کرنا، تیسری چیز اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ تین چیزیں بہت ہی ضروری ہیں. یہ تین چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو تفسیر کے اندر جو باتیں گزر رہی ہیں ان باتوں پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے.